کیلکولیشن شامل ہے، اور کوئی 1-1.5 ارب جو اضافی ہمیں قرضہ ملے گا وہ بھی اگلے 3 سال کے اوپر محیط ہے. تو ہمارا جو موجودہ معاشی مسئلہ ہے وہ معاشی مسئلہ اس کی آڑ میں حل نہیں ہوتا نظر آ رہا. ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اپنے کریڈیٹرز اور IMF کے ساتھ دوبارہ انگیجمنٹ کرنی پڑے گی، نمبر 1. اور نمبر 2، ایک نئی منتخب حکومت ہی اب اس ملک کو سہارا دے سکتی ہے. تو ہمیں اب یہ گیمکری جو شہباز شریف کا ایک ٹوکن بن چکا ہے گیمکری کا، اسے ہمیں باہر نکل کے اب ہمیں سنجیدہ بنیادوں کے اوپر اس معاشی مسئلے کو حل کرنا پڑے گا، ورنہ نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا اور دیر بہت زیادہ ہو جائے گا. پہلے تو چوہدری صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے سابقہ NA 126 کہلاتا تھا، اور جب میں نے 2013 میں یہاں پہ الیکشن لڑا تب NA 121 کہلاتا تھا، اور 2013 سے 2018 کے درمیان اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی. یہاں پہ مسلم لیگ نون کے ایک رکن تھے جو الیکٹ ہوئے تھے، 2 یہاں پہ مسلم لیگ نون کے MPs تھے جو یہاں سے MP الیکٹ ہوئے. وہ ان کے پاس 5 وزارتیں بھی تھیں، صوبائی 5 وزارتیں بھی ان کے پاس تھیں. لیکن الحمدللہ ابھی ہماری 5 سال کی مدت تو مکمل نہیں ہوئی، 2018 سے 2022 ابھی 1 سال کی مدت پڑی ہے، لیکن 4 سال کے اندر اس حلقے کے اندر، جس میں سبزہ زار، گلشن راوی، بابو سابو، سمن آباد، چوک یتیم خانہ، یہ تمام علاقے جو ہیں یہ آتے ہیں. کچھ بند کے نیچے کا علاقہ، شاہین آباد کا علاقہ اس کے اندر آتا ہے، پکی ٹھیک اس کے اندر آتا ہے. یہ سارے علاقے آج 2018 سے ان کا موازنہ کریں تو زمین آسمان کا الحمدللہ اس کے اندر فرق ہے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ صرف جو میرے ذریعے کام ہوئے 3 ارب 33 کروڑ اور 80 لاکھ کے منصوبے اپرووڈ ہیں، جس میں سے 2 ارب 22 کروڑ 80 لاکھ کے منصوبے اپنی تکمیل تک پہنچ چکے ہیں. 1 ارب روپے سے زیادہ کے منصوبے ابھی انڈر ایکسیکیوشن ہیں، اور چوہدری صاحب ابھی مزید آپ نے 1 ارب روپے کے منصوبے جو ہیں وہ یہاں پہ عنایت فرمائے ہیں مجھے، جس کے ابھی مختلف ٹینڈرنگ پروسیس جو ہے اس کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کی تاریخ میں یہ ریکارڈ ہوگا، اور خاص طور سے جب سے چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ اب مسائل، اور جن علاقوں کے اندر وسائل ماضی میں کم دیے گئے وہاں پہ اب جس تیزی کے ساتھ مسائل حل کیے جا رہے ہیں، اس کی پہلے ہمیں نوید نہیں ملتی، اور اس کے چوہدری صاحب آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں. میں یہ بھی بتانا چاہوں گا چوہدری صاحب کہ یہاں پہ ہمارے حلقے کے 4 مین چوک ہیں، صرف ہمارے حلقے کے تو نہیں، لاہور پورے کے سب سے بڑے چوک وہی ہیں. ایک چوک یتیم خانہ ہے، ایک چوک بابو سابو ہے، ایک موڑ سمن آباد ہے، اور ایک گلشن راوی کا یہ ٹی جنکشن جس کا آج آپ نے جہاں پہ ہم گئے تھے، ڈبل سڑکوں کا چوک اسے کہتے ہیں. پچھلے سال ہم نے بابو سابو چوک کی ری ڈیزائننگ مکمل کی، اور وہ ٹیڑھا میڑھا سا چوک تھا موٹر وے سے اتر کے، اور اتنی شاندار موٹر وے، اور نیچے آپ اتریں تو کیونکہ غریب لوگ جو تھے وہ یہاں رہتے تھے تو اس کی وجہ سے اس کا نہیں توجہ دی گئی، تو ایک تو اس کو مکمل کیا گیا. اور چوک یتیم خانہ جس کے اوپر سے اتنی مہنگی اورنج ٹرین گزرتی ہے، وہ نیچے سے بالکل اس کا برا حال تھا، اس کو بھی ہم مکمل کر چکے ہیں. اور سوئی گیس، اور جتنے میں نے آپ کو کام گنوائے، سوئی گیس اور بجلی کے کام جو اس علاقے میں ہو رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، اور وہ بھی تقریباً کوئی 1.5 سے 2 ارب روپے کے کام ہیں جو ہم نے یہاں پہ مکمل کروائے ہیں. آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، کیونکہ میڈیا سارا یہاں پہ موجود ہے.